وَلَيَنْصُرَنَّ اللَّهُ مَن يَنْصُرُهُ، یہ جو جملہ ہے یہ جملہ انسان کو بڑا ایک حوصلہ دیتا ہے۔ جو آدمی مسلمان ہے اس آدمی کو یہ جملہ زبانی یاد کر لینا چاہیے۔ اگر کوئی آدمی یہ بات چاہتا ہے کہ اللہ رب العالمین اس کی مدد کرے، اگر کوئی اللہ تعالیٰ کی معاونت کو چاہتا ہے تو پھر اس بندے کو اس آیت کو سیکھ لینا چاہیے۔ اس آیت کے اندر یہ بات سمجھائی گئی ہے کہ اللہ کس کی مدد کرتا ہے۔ اور یاد رکھنے کی بات یہ ہے کہ یہ جو لفظ ہے لَيَنْصُرَنَّ اللَّهُ، اس کے شروع کے اندر لام تاکید ہے اور آخر کے اندر نون ثقیلہ ذکر ہے۔ اس کا مطلب یہ کہ اللہ تعالیٰ ضرور بضرور مدد کرے گا، اللہ تعالیٰ ہر صورت میں مدد کرے گا۔ تو اب سوال پیدا ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کس کی مدد کرے گا؟ اللہ رب العالمین ضرور مدد کرے گا، کس کی؟ من ینصر، جو اللہ کی مدد کرے گا۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کیا محتاج ہے؟ اللہ کو کس مدد کی ضرورت ہے؟ اور ایک آیت کے اندر تو اللہ رب العالمین نے واضح طور پر یہ بات ارشاد فرمایا یا ایھا الذین آمنوا، اے وہ لوگو جو ایمان لائے، کونوا انصار اللہ، لوگو اللہ رب العالمین کے مددگار بن جاؤ۔ تو اللہ تعالیٰ کی مدد کرنے سے مراد مفسرین حضرات نے لکھا ہے اللہ تعالیٰ کے دین کی مدد کرنا ہے، اللہ تعالیٰ کے دین کو غالب کرنے کی جد و جہد کرنا ہے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کے مقاصد کے اندر یہ بات شامل ہے کہ اگر کوئی اور دین رہتا ہے تو رہے، لیکن مغلوب ہو کر کے غالب جس دین کو ہونا ہے تو اللہ کے دین کو ہونا ہے۔ والذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ ولو کرہ المشرکون، کہ اللہ وہ ذات ہے جس نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ہدایت کے ساتھ اور دین حق کے ساتھ بھیجا ہے تاکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس دین کو باقی تمام ادیان کے اوپر غالب کر دیں، اگرچہ یہ بات مشرکوں کو کتنی ناگوار کیوں نہ گزرے۔ تو اگر اور کوئی دین رہتا ہے تو رہے، لیکن اس نے رہنا ہے مغلوب ہو کر کے، اور اگر کوئی غالب دین ہوگا تو کلمۃ اللہ العلیٰ، اللہ رب العالمین کا جو دین ہے، اللہ رب العالمین کا جو مذہب ہے، ان الدین عند اللہ الاسلام، اللہ کے نزدیک جو پسندیدہ دین ہے اسلام، یہی غالب ہو کر کے رہنا ہے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم جس وقت دنیا سے جا رہے تھے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جزیرۃ العرب کو کے اوپر دین کو غالب کر لیا تھا۔ تو آج اگر ایک آدمی یہ بات چاہتا ہے کہ اللہ اس کی مدد کرے تو اس کو چاہیے اللہ کی مدد کرے، اور اللہ تعالیٰ کسی کی مدد کا محتاج نہیں ہے۔ اگر اللہ تعالیٰ اپنا کام کرنا چاہے تو کسی کا محتاج نہیں ہے۔ جیسے اللہ تعالیٰ کا ارادہ ہو گیا کہ میں نے اپنے گھر کو بچانا ہے تو اللہ تعالیٰ اہل مکہ کا محتاج نہیں ہو، اللہ تعالیٰ نے براہ راست پرندوں کو بھیج دیا ہے جس نے ابرہہ کے لشکر کا کچومر نکال کر کے رکھ دیا۔ اگر اللہ رب العالمین اپنا کوئی کام کرنا چاہے تو ہمارا محتاج نہیں ہے۔ ہمیں یہ بات سیکھنی چاہیے کہ ہم اگر اعلاء کلمت اللہ کا کام کر رہے ہیں، تبلیغ کا کام کر رہے ہیں اور اصلاح معاشرے کی کوشش کر رہے ہیں، ملک کے اندر اور پوری دنیا کے اوپر اللہ کے نظام کو نافذ کرنے کے لیے جدوجہد کا کام کر رہے ہیں، اللہ کے دین کو غالب کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، تو اللہ تعالیٰ ہمیں اپنا مددگار ہونے کا اعزاز دے رہا ہے۔ اللہ رب العالمین ہمیں عزت دلوانا چاہتا ہے، اس لیے جو لوگ یہ بات چاہتے ہیں کہ اللہ رب العالمین ان کی مدد کرے تو ان کو اللہ کی مدد کرنا ہوگی۔ مراد یہ کہ اللہ کے دین کی مدد کرنا ہوگی، اللہ کے دین کو غالب کرنے کے لیے جد و جہد کرنا ہوگی۔ کیسے اللہ تعالیٰ مدد کرتا ہے؟ ذرا غور کیجئے کہ مسلمانوں کی تعداد کتنی ہے؟ صرف 313 ہے، اور کفار کی تعداد کتنی ہے؟ 1000 ہے۔ لیکن جب اللہ کے دین کی مدد کے لیے نکل آئے ہیں، جہاد کے لیے نکل آئے ہیں، تو کیسے اللہ رب العالمین نے مدد کی ہے کہ تھوڑی سی تعداد ہے، مختصر سی تعداد ہے، 313 کی تعداد ہے، لیکن کیا اللہ تعالیٰ نے مدد نہیں کی ہے؟ اللہ تعالیٰ نے ضرور مدد کی، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ وہ ذات ہے، ان اللہ بے شک اللہ تعالیٰ لقوی، طاقت رکھتا ہے، طاقتور ہے، عزیز اور غالب بھی ہے اللہ رب العالمین۔ تو ایک کام کو اللہ تعالیٰ خود بھی سر انجام دینے کے اوپر قادر ہے، بغیر کسی بندوں کی معاونت کے، بغیر کسی بندوں کے احتیاج کے خود بھی کر سکتا ہے۔ اور دوسرا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ مسلمانوں کے ذریعے سے ایک کام اگر کروانا چاہتا ہے تو مسلمانوں کو اللہ تعالیٰ قوت بھی دے سکتا ہے، فرشتوں کو بھیج کر کے اللہ تعالیٰ ان کے ساتھ معاونت کرتا ہے، اور اللہ تعالیٰ ضرور ان کی مدد کرتا ہے۔ اس لیے یہاں پر یہ بات ارشاد فرما دی وَلَيَنْصُرَنَّ اللَّهُ، ضرور بضرور اللہ مدد کرے گا، من ینصر، جو اس کی مدد کرتا ہے۔ جو ظالم ہو، جو ڈاکو ہو، جو کرپٹ ہو، جو سیکولرزم کے لیے کوشش کرنے والا ہو، جو
ظلم کے قانون کو رائج کرنے کے لیے کوشش کرنے والا ہو، جو سودی نظام کے لیے جدوجہد کرنے والا ہو، تو وقتی طور پر پنک پک سکتا ہے، وقتی طور پر عارضی طور پر وہ ترقی کر سکتا ہے، ظاہری طور پر ترقی کر سکتا ہے، لیکن اللہ کی مدد اس کے ساتھ نہیں ہوگی، اللہ کی معاونت اس کے ساتھ نہیں ہوگی۔ اللہ کی مدد ان لوگوں کے ساتھ ہوتی ہے جو اللہ کے دین کا کام کرتے ہیں، اللہ کے دین کی نصرت کرتے ہیں، اللہ رب العالمین کے دین کو غالب کرنے کے لیے جدوجہد کرتے ہیں۔ اس وقت ہمیں بھی چاہیے کہ اللہ رب العالمین کے دین کو غالب کرنے کے لیے ہم جدوجہد کرنے والے ہوں۔ جو آدمی چاہتے ہیں اللہ کی مددوں کو حاصل کرے تو اس کے لیے یہی راستہ ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کے احکامات کو مانے۔ اب دیکھیں ایک حدیث میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو آدمی کسی مسلمان کی عادت پوری کرنے کے لیے لگ پڑا ہوتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے کام سنوارنے کے اوپر لگ جاتا ہے۔ تو مفہوم یہ ہے کہ تم چاہتے ہو کہ اللہ تعالیٰ تمہارے کاموں کو سیدھا کرے، اللہ تعالیٰ تمہارے کاموں کو سنوارے، تو اللہ کی رضا کے لیے مخلوق خدا کی خدمت کرنے والے بن جاؤ۔ جو آدمی حدیث کا مفہوم ہے کہ کسی مسلمان کی حاجت پوری کرنے کے لیے نکل کھڑا ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کی حاجات کو پورا کرنے کے لیے نکل کھڑا ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کو کاموں کو سنوارنے کے اندر لگ جاتا ہے۔ تو جو آدمی کسی مسلمان کی حاجت کو پورا کرے گا محض اللہ کی رضا کے لیے تو اللہ تعالیٰ اس کے کاموں کو سیدھا کر دے گا۔ حدیث کا یہ مفہوم ہے کہ جو آدمی کسی ایک مسلمان کی پریشانی کو دور کرے گا تو اللہ رب العالمین قیامت کے دن کی پریشانی میں سے ایک پریشانی اس کو دور کرے گا۔ محترم دوستو، آج ہمارے وطن کے اندر، پاکستان کے اندر بہت سارے لوگ پریشانیوں کے شکار ہیں۔ جب بل آ جاتا ہے تو آدمی پریشان ہو جاتا ہے، میں کیسے اس کو ادا کروں۔ جب بچہ بیمار ہو جاتا ہے، پتہ چلتا ہے کہ اسپتالوں کے اندر تو جائیں گے تو اتنے پیسے لگیں گے، آدمی پریشان ہو جاتا ہے۔ بچے کے داخلے کی بات آتی ہے تو آدمی پریشان ہو جاتا ہے کہ کیسے اس کو میں داخلہ کراؤں گا، پریشان۔ یہ بات یاد رکھنے کی ہے کہ یہ وطن حاصل کیا گیا تھا کلمے کے نظام کے لیے، کہ یہاں پر کلمے کے نظام کو نافذ کریں گے۔ قائد اعظم رحمہ اللہ نے یہ بات کی تھی کہ پاکستان اسلام کی تجربہ گاہ ہوگی، اس وعدے کو پورا نہیں کیا گیا، 60-70 سالوں کو اس وعدے کو پورا نہیں کیا گیا، تو آج ہم بہت ساری پریشانیوں کا شکار ہو گئے ہیں، بم دھماکوں کا شکار ہو گئے ہیں، مہنگائی کا شکار ہو گئے ہیں، پریشانیوں کا شکار ہو گئے ہیں۔ ان تمام تر پریشانیوں سے نکلنے کا واحد راستہ یہ ہے کہ ہم اس وعدے کو پورا کریں۔ ہمارا اس بات کے اوپر یقین ہے، ایمان ہے کہ ہماری ترقی سود کے اندر نہیں ہے، ہماری ترقی غیروں اور انگریزوں کے نظام کے اندر نہیں ہے، ہماری ترقی اسلام کے قانون کے اندر ہے۔ دیکھیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ و مدینہ کے اندر قرآن و سنت کو نافذ کر دیا تھا تو لوگ خوشحال ہو گئے تھے۔ ہماری خوشحالی اسلام کے قانون کے اندر ہے، اس کے لیے ہم کوشش کریں گے تو اللہ رب العالمین ہماری مدد فرمائے گا۔ اللہ رب العالمین سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ قرآن و سنت کو سیکھنے کی، سمجھنے کی اور اخلاص کے ساتھ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔